لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں عام طور سے، ذکر اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لائف جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے یاد رکھیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے نماز سے ہٹ کر، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں تو کرتے ہیں لیکن سب افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا، سب افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا 5 وقت نماز، آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تھا فرشتہ یہ، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت کے رات میں اپنا تعلق وہ کرے، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے۔ اب آپ کہیں گے کہ سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات، اور وہ واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، اور دن میں کسی وقت آرام کر رہے ہیں، پوری رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کہا یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت کیا گیا، ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام، سبھی کرتے تھے زمانے، یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کرے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجع اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، نماز کے لیے کھڑے، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے، یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے۔ رات کا وقت یاد رکھیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے، اس کو بولتے اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ، جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جائے، سویل ہو جاتے تھے، سمجھ رہے آپ کے ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں ہٹ جانے کو، اتنا آپ راتوں میں کھانا۔ اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی بیوی نے پوچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ کو بخشے بخشا ہے،
آپ کے تو معاملات جو بخشے بخشائے آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. میرے آپ کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یقین اس نے زن رکھتے اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم کو تو پتا بھی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار اپنی من مانی زندگی گزار اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے. یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں, ہمارے فرائض غائب اللہ پر رحم کرے. یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں, فجر نہیں ہوئی تو رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ, سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے. یاد رکھیے یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی, سوج جاتے, پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو بخشے بخشائے تو کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں. آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے. عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اور ظاہر سے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا, نماز پڑھنا, مطلب تلاوت قرآن کرنا, ذکر کرنا, استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, دعائیں کرنا, یہی تو کر رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے, جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی ہیں, جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے, وہ استغفار کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں, استغفار کر سکتی ہے, دعائیں کر سکتی ہے, نماز نہیں پڑھیں گی. دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے. اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے, رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے, اور رمضان کے آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں, گھر والوں کو جگا رہے ہیں. تو ہمیں قیام اللیل کا تو یہی اہتمام کرنا چاہیے, رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے, اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے, کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. 5 میں سے کوئی, عام دنوں میں بھی, رمضان میں بھی, رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں جو تھا ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے. قیام اللیل یاد رکھیں, راتوں کی نماز کا یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پر گھر والوں کو اپنا حکم دیتے. ٹھیک, رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, من قام رمضان, جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, نماز پڑھی, ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے, وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ, تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں ونصام رمضان میں روزے رکھے, ایمان اور احتساب کی نیت سے, اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں کا من قام رمضان, جو رمضان کے اندر قیام کرے, اور قیام کے ساتھ کیا کرے, اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ, کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں, شور غل کے لیے نہیں کہ پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا, لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھنے رمضان, نہیں, احتساب سے اللہ مجھے اجر دے. پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل, نہ بھی ہوتے انفرادی, اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں, ایوری نائٹ, رمضان خاص نہیں ہے, رمضان کے بارے میں 2 روایت ہوگی, ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو, اور دوسری یہ قیام کرنا. اب دوسری روایت اس میں عام بات کیا حدیث سنو غور, ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں, انا الملک, کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں, کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ, دکھوں سے پریشان لوگ, بیماریوں سے پریشان لوگ, دعاؤں کے تعلق سے کہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے, اپنی منتیں, مرادیں, حاجتیں پوری کروانا ہے, تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ وقت ہے, یہ وہ ٹائم ہے, یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں, ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, تو دنیا میں کچھ نہیں آخرت کا, تو میں وہ بھی دینے بیٹھا. اور یہ سلسلہ ہر رات کے
तीसरे पहर, आखिरी पहर होता है। और ये कब होता है मालूम आपको? इसको बोलते हैं सहर का वक्त। अगर आपको कुछ नहीं समझता तो सहर का वक्त मतलब सहर के खात्मे से पहले का वक्त। रमजान के अंदर सहर का खात्मा इतने बजे, उससे पहले का वक्त रात का तीसरा हिस्सा होता है। आमतौर पर उस वक्त में सहर करते हैं, इसलिए मैं सहर का वक्त है। रात का तीसरा पहर मतलब फजर से पहले का टाइम, फजर होने से पहले का टाइम, समझा? तो इस वक्त अल्लाह ताला आवाज लगाता है, कोई है दुआ मांगने वाला, मैं दुआ कबूल करने बैठा हूँ। कोई है चीज जो मांगना चाहता, मैं उसको अता करने बैठा हूँ। कोई है मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसकी मगफिरत करने के लिए तैयार। और ये सिलसिला हर रात होता है, ये रमजान के लिए खास। रमजान में तो इसका मामला फजीलत और बढ़ जाएगा, और रमजान के आखिरी अशरे में और बढ़ जाएंगे, और रमजान की आखिरी रातों में तो सुभान अल्लाह, क्योंकि वैसे ही वो घड़ियां, वो रातें मुबारक, और फिर उसमें ये आखिरी पहर, तीसरा पहर, ओहो, समझ रहे हैं? और सलफ सालिहीन ने इन सबको इनकैश कर लिया। वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की आदत है जहां उनको रिटर्न की बिल्कुल पूरी हुई और बहुत ज्यादा रिटर्न की, और वो करते थे जाते। जैसे पर होता है ना चतुर चालाक, क्या कर रहा है चतुर चालाक की, उसकी कमाई आ रही है तो कमाई को नहीं खर्च करता है, कमाई को कहीं और इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से खर्च करता है। आप बोलते देखो कमाई लेता है, कमाई को इन्वेस्ट करता है, वो अलग उसका जमा हो रहा, फिर उससे रिटर्न से वो करता है। इस आदमी को चतुर बोलते हैं। ठीक है, जो कमा के खर्च कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन एक आदमी कमाता है, कमाने का आधा हिस्सा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी कमाई वापस करता है, वो क्या कर रहा है? एक तरह से एसेट्स डेवलप कर रहा है। आप बोलते बड़ा चतुर चालाक है यार, क्या दुनिया बना लिया, इनकम आती थी मैंने पूरा खर्च कर दिया, इसने इन्वेस्ट किया कहीं तो भी, काम के अलावा बिजनेस भी करता था, बिजनेस का भी रिटर्न, आज देखो रिटायरमेंट के बाद भी वजीफा भी चालू है, ये भी है, बच्चे भी सुना, चतुर चालाक होशियार। तो सहाबा ऐसी चतुर चालाक होशियार थे आखिरत के मामले में। सलफ सालेहीन का तर्ज यही था कि बहुत चतुर चालाक थे, अपने इन्वेस्टमेंट बहुत देखभाल की उन्हें आखिरत के बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे, बहुत ज्यादा इसी को इम्तिहान किया। याद रखिए इसके फायदे देखिए, सबसे अफजल नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में खास एहतमाम करते, रमजान में घर वालों को उठा के इसको पढ़ाते। उसके बाद है ये वो वक्त आखिरी पहर है, वैसे तो ईशा के बाद से शुरू होता है, सबसे अफजल तरीन वक्त इसका तीसरा पहर है, तो अल्लाह ताला आवाज लगाता है हाय के मामले। आइए जामे तिरमिज़ी की रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता, अल्लाह अपने बंदे के करीब तरीन इस वक्त होता है, अल्लाह अपने बंदे के करीब तरीन इस वक्त होता है जब रात का आखिरी पहर होता है। अल्लाह बंदे के सबसे करीब कब होता है? जब रात का आखिरी पहर होता है। अगर इस वक्त अल्लाह का जिक्र करने वालों में तुम हो सकते हो तो शामिल हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करें, अगर इस वक्त अल्लाह के जिक्र करने वालों में तुम शामिल हो सकते हो तो हो जाओ। अल्लाह सबसे करीब तरीन इंसान रात के आखिरी हिस्से में होता है, और आपको मालूम अल्लाह सबसे करीब तरीन बंदा सजदे की हालत में होता है। तो अगर दोनों रिवायतों को मिला ले तो अल्लाह से सबसे करीब आदमी सजदे की हालत में होता है, और अगर रात के आखिरी पहर का वो सजदा हो तो और करीब हो जाएंगे। सबसे करीब अल्लाह बंदे से रात के आखिरी पहर है, और हदीस में आता है कि सजदे में सबसे करीब होता है, तो क्यों ना इस वक्त नमाज पढ़ी जाए ताकि करीब से करीब हो जाए। और जब एक बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है तो दुनिया की वसीलों की, दुनिया की चीजों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपने मामला को उम्मीद निकलवा लेता अपने रब से, है ना। जैसा लोग जान पहचाने तो मनवा के अपने काम निकाल लेते हैं, तो जिस बंदे की पहचान रब्बुल इज्जत से बनवा लेता है अपने रब से, बना लेता अपनी आखिरत दुनिया में रहते हुए। ये रात में हो सकता है, ये कमाल रात में हो सकता है। अगर हम कोशिश करें कि हम इसके लिए जितनी बोलूंगा आज के जमाने में तो कोशिश नहीं, मुजाहिदा हो जाएंगे। आज तक बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम जीते ना, वो लाइफस्टाइल ये कि दिन भी बर्बाद और रात भी बर्बाद करने वाला लाइफस्टाइल। दिन बर्बाद फालतू कामों में, रात बर्बाद फालतू कामों में, दोनों बर्बाद होती है। रातों में देर तक जागना और फिर आधी रात गए तीसरे पहर को सोना, तीसरे पहर से सोना तो सूरज चढ़ने तक सोते रहना, तो तब जाके हमारा मामला होता है। याद रखिए इस उसूल को याद रखिए, जो कौमें सूरज को उठाती है दुनिया में कारनामे अंजाम देती है, और जिनको सूरज उठाता है वो कुछ नहीं कर पाती है। मतलब जो कौमें सूरज निकलने से पहले उठ जाती है तो दुनिया में कुछ कर जाती है, और जिनको सूरज निकलने के बाद उठाता है तो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाती। समझ रहे बात को? तो बहर यार हम लोग तो सब बर्बाद कर रहे हैं, इस काम को मुजाहिदा करना, कोशिश करना और अमल करना है। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रात में एक घड़ी ऐसी आती है, रात में घड़ी ऐसी आती है कि इसमें कोई मुस्लिम बंदा अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला इसे दे देता है। रात में घड़ी ऐसी आती है कि इसमें एक मुसलमान बंदा जो कुछ अपने रब से मांगता है अल्लाह उसे दे देता है। और ये घड़ी हर रात में आती रहती है, ये कोई साल में एक दिन मखसूस शब कद्र वगैरह नहीं, या फिर जिलहिज्जा के पहले 10 दिन नहीं, या फिर हुर्मत वाले महीनों में नहीं, ये हर रात में मसला होता है। हर रात ही ऐसा होता है कि एक घड़ी आती है और इसमें बंदा मुसलमान कोई चीज मांगे, जाहिर सी बात है मैं ये रिवायत करता हूं कि इंसान नमाज पढ़े और फिर मांगे तो क्या मुबालगा हो जाता है। नेकी के साथ कोई चीज मांगना, नेकी के साथ अमल कबूल करने के लिए अल्लाह से दुआ करना, नेकी के साथ अल्लाह से मग़फ़िरत की तलब करना, अल्लाह कबूल करता है, खुश होता है। लेकिन यहाँ तो वो बंदा या वो बंदी भी अल्लाह की, और जैसे कि औरतें सवाल करती है पाकीज़गी की हालत में नहीं है, तो यहाँ तो मांगने का लफ्ज़ ये नहीं कि नमाज पढ़कर मांगे, नमाज पढ़ के मांगने वाले के लिए तो और अफजल हुआ, लेकिन वैसे भी मांग सकता है एक बंदा, लेकिन वो घड़ी का बात नहीं जानते। जो लोग परेशान है, दर दर घूम रहे, महीनों और सालों अपनी जिंदगी बर्बाद करे, रातों में जागो ना,
اور منواؤ اپنے رب کو, کر لو اپنی دعائیں, کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی بات یاد ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے, جو مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے, سارا سال ہوتا ہے. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, ادھر پریشان ہے, کس سے مانگ رہے ہیں, ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دعائیں, اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر دعائیں, اور سجدوں میں دعائیں, اور استغفار اور قصص سے دعائیں, اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں, یہ بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل, سمجھ رہے ہیں. بہرحال ہم کو تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے, آپ تھک گئے ہیں, اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی. دیکھیے وہ جو عزم سے اللہ پورے کرے, وہ جو ارادے سے اللہ پورے کرے. آپ دنیاوی اعتبار تھک چکے ہیں, اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ نے, تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے. وہ عزم جو ختم ہو چکی ہے, پستہ ہو چکی ہے, اس میں نئی توانائی اور نئی جوش و جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان سے روکتا ہے. معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھنا ہے. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس بڑی مشقت ہے, اس کا اجر انسان ورنہ تہجد کے عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے, سونا ضروری ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی, سمجھ رہے آپ, اس کا اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو, قیام اللیل کیا کرو, کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی ہی عادت تھی. تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے, انبیاء اور انبیاء کے پیروکار, ان کے حواری, ان کے اصحاب, ان کے مددگار, ان پر ایمان لانے والے, ٹھیک ہے, ان کا طریقہ, صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے. اور یہی عمل فہم تھا, مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے, یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے. ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی, اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے. اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے. عادت ہے نا, دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم, ہم بولتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اس رات سے جن پر تیرا انعام ہوا. یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا. غیر المغضوب اور پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب اور نعمت ہمیں شمار کر, اور الظالمین جو بھٹک کے دعائیں کرتے ہیں. تو پچھلے لوگوں کا طریقہ, نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا, اور راتوں کو اٹھا. یہ عاجز بندوں کا شیوا طریقہ, اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے. جامع ترمذی کی بہت روایت تھی. اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے, تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا خواب دیکھیے, قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا گناہوں کی وجہ سے. وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں, ان کو کیا بدصورت کو نہیں. کانٹیکسٹ, انسان کی بدعمالیاں اس کے چہرے کو کالا کر دیتی ہے, اس کی بدعمالیاں اس کو بیکار بے نور کر دیتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ تابعی, تو فرماتے وہاں بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں نا, آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ارے کیا چہرہ ہے یار, یہ آدمی کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں, آپ میں موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے. فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دیتے ہیں. اب جاچیے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا, تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں نا اس کا. اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال, فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے, اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے. اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے, گناہگار تھے, جب اللہ نے جو توبہ کیا, سچی توبہ کی اور ایمان لائے, اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی, تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے, اللہ نے عزت بخش دی. تو چور اور ڈاکو تھا, ایمان لے کر آیا, اللہ نے عزت بخش, سمجھ رہا. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعات, جس کی برائیاں مشہور کی سمجھ, یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے, اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت اور آرام کی کوئی جگہ نہیں. دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں, اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتی ہے. سمجھ رہا, کتنی بڑی بات. اب جو واقعی میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے, اپنی عزت کو اور بڑھا. جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے. یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی, جتنی بھی نوافل کی بات کرتے ہیں. نوافل فرض کے بعد یہ اجر دیتے ہیں, ہمارے اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کرتی, یہ کروں گا, یہ تو تب اجر دیں گے جب فرائض ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. خیر یار, آئیے آگے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان کا قول فرماتے ہیں, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے,
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے۔ قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50-50 ہزار سال کا حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع، پسینے کے یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے، یہ حال اس کو قیام ہے لمبا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید ہے۔ قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا ہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت جو ہے مسند احمد کی روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ایک کی بعد ایک حدیث میں آتی ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نماز ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھا کرو، نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو، تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے نام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ رات کی نماز نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوسرا فرماتا ہے عادت کی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرماتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے، اور دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو بیماری ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام عمل تو نیکی سے چلے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلم کا سلوشن رات میں جاننا ہے۔ رات میں تو جاگے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے، اپنے جگہ جو ہم نے بنا لیا، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جو قرآن میں فرماتا ہے، کہتا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کی اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں۔ تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے، راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم يستغفرون، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم يستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے، چونکہ اس آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت دوں، تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں
سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لعب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لعب مستی کر رہے ہیں یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ چوراہوں میں بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی ہے۔ رات میں تو دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات بن سعد میں روایت میں قول کہتے ہیں مجھے دنیا کی ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچہ افسوس نہیں، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ وہاں نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم میں آپ لوگوں نے اس کے لیے تیار کیا تھا، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا ایک عام بات نہیں ہے، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کے بس میں یہ تو ضرور ہے ابھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے ہال کی ہال بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نیک توفیق دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول یہ کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتے۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتے، تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگنا ہو؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتے، یہ تو صرف سچا مومن ہے، اسے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں بڑے منافق نماز پڑھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا، یاد رکھیے، بڑی بات کو یاد رکھیے، ایک بڑا بھاری قول ہے جیسے لوگوں کے لیے یاد رکھیے۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے آئی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹ کے بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اور اللہ سے خوف کرتے، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے تعلق سے طلب کرتے، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے، معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگ جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں، لیکن وہ کیا ہے اللہ کرا یہ خود نہیں جانتے، لیکن یہ کر کے آؤ پالو اس چیز کو۔ بڑی بات، بہت بڑی بات یاد رکھیے، ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت گل چھرے، ایش مستی مذاق، انجوائمنٹ، کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لائے گھوم، یہ بہت ہوگا، لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا یاد رکھیے، اس کے فائدے اٹھانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا، سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 47 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر
اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض کی یاد رکھیں، ضروری ہوتی ہے یاد رکھیں، اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں، تو اللہ عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولناک کیا چھوڑے اور بھلائے لگتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں۔ لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے۔ ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قیام کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ۔ یہ نماز کی کیفیت اور تفصیلات دیکھنا ہے تو وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی۔ وتر کی نماز کا طریقہ ایسے پورے مسائل میں نے اس میں وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ اس کے مسائل سے بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے فال ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ سے آخرت و مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، وہ کیسا امید کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں۔ اس کے کئی فائدے انشاءاللہ عزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں یہاں رات کی نماز کو دور فجر بھی نہیں پڑھتے، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا۔ بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ جب انسان فجر نہیں پڑھتا ہے شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پر، جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، اس بات خاص یاد رکھیے، اہتمام کریں۔ آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی اچھی بات ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے۔ بغض لوگ سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، مطلب بازاروں میں کچھ چرچے ہوتے ہیں، شور و غل کرنے والا ہو۔ یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فراز وراز سب گئے بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو۔ تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا یہ آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ۔ ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت۔ اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کہتا ہے اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر و چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل ہو۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا۔ دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی سب پتہ ہے ہم کو، لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتوں کے تعلق سے قرآن اس کی سمجھ ان کو میں سمجھتا بہت کم لوگ نہیں چلے جاؤں گا، نہیں مانا۔ دیکھیں سب ہم میں ہماری ساری سے اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے، اگر اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے اگر رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہیں، یاد رکھیے، اور دن میں فرائض ادا کرے، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح ہر عبادت کرنے کی کوشش کیا کرے۔
یاد رکھیے۔ قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں۔ ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی، کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے۔ جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک، وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ کے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے۔ وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے۔ تو کہہ رہے تمہارے گناہوں میں نہیں اللہ، سمجھے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں۔ تو کسی سے کہا گیا میں رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی، تو فرماتے ہیں یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گے اپنے سے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے برائیوں نے، گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو۔ یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانی میں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات کو اپنے سامنے کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جائے نا۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جیسی ہو سکے، رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا، 2 رکعت سے عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعت سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا یاد رکھیے۔ اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاننا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا۔ ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ میں پانی مارا۔ یہ فجر کی پہلے کی بات ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے اور رات میں پانی مار کے تو گدھے کو پیچھے کرے اٹھتا ہی نہیں۔ اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں، کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے۔ پہلا پوائنٹ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز، اس کو تحت الاسباب، سبب کے تحت، فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو، یہ شرک نہیں ہوا۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے ہیں یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولا پھر دے دو، شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم۔ میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تو یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو۔ تحت الاسباب، سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہا؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا، فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھی انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا ہے، سوکھا کنواں ہے، کیا کرے گا وہ؟ بولے گا ارے بھائی رکو، آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھے نا؟ اس کی بھی سبب سمجھ۔ تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک ہے۔ اب لوگ اللہ کی ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو کا آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اسے، سمجھ رہے آپ؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے، یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے ہیں، نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب، ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا۔ ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو علاج نہیں کر سکتے۔ فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کرے؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا۔ ایک صاحب اللہ ان کو رحم کرے، ہدایت دے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے
کفر کو دہرانا میں کفر نہیں، علم کے لیے بتا رہا ہوں. ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، کیکا مارتے تھے، تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا ایسا ویسا، میں کچھ نہیں کہتا، جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ٹھیک نہیں. کی کے لیے بلایا جا رہا ہے، منسٹر لیول کا آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا آدمی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو کیکوں کے لیے بلا رہے. اب خیر میں کچھ بولتا ہے کیا کریں گے. ایک صاحب تھے، ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہے، دونوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے تھے، کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک رہا، ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں. اس سے کسی کو کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کے جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا ہو، ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے، اور کیا مقام دے اللہ کے ولی. اور تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو نے کیا کر دیا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے، جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کے ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے. مانتے ہیں تمام چیز، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام زامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیز سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالا. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے ہیں، خیر کے لیے نالے ہوتی ہے. کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، کچھ بھی کرتے ہیں. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہو. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے. ہوتا ہے نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، امی کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی کھالی خبر کی بوٹل لگ رہا بچے کو، مٹی لاؤ خبر کی، اس گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا. یہ تمام شرک. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے، خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک چیز کھول کھول کے رکھنا ہو تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے. تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات غیر اللہ سے مدد مانگنا. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو. یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا. قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا،
غیر اللہ سے شرک، نہیں ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے ہیں، وہی تو مسئلہ ہے۔ مشرکین میں تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اسی لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں، وہی تو شرک ہے میرے، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا، وہ اثر دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض ہو، ٹھیک۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، انداز لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو امتحان ہے، نہیں دینے والا اللہ ہی، ارے میرے بھائی مشرک کا بھی تو عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ، شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے، یہی تو شرک تھا، سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک۔ چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادے اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھ رہے بات، یہ تمام چیزیں شرک ہے، ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادے، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے، شرک ہے۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے، جنوں کو خوش کرتے علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے، فال کھولنا سمجھتے ہیں، چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو، دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک، یہ سب کیا ہے، شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، بچوں کو تعویذ ڈال دیا، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری بہت گھٹی، کیا کرو، ٹھوک دو بولے ایک ساتھ تعویذ، کیا ہوں بیماری نہیں ہے، کیا لکھا ہو تعویذ میں، تو قرآن، میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب پڑھ کر گلے میں ڈال کے گھومے، شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بات تو صحیح، شفا بولے تو شفا، اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کا ڈبی مرغی گلے میں لٹکا لے گا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے، تو اب شہد کو لینا کھانا نہیں، کبھی بیمار ہوئے لے کے گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا، شفا ہے قرآن میں، تو ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی کھول کے پی، چاٹ، لگا، تو شفا ہے، زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے۔ اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کے، دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو، گلے میں لٹکا کے گھومو، اس میں شفا، ٹھیک ہے، استعمال آگے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بھگاتا کبھی آگے، پورا آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بھگاتا کیا، بتائیے، جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہے نا، یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، لٹکا کے گھوم رہے آپ، نہیں قرآن تو جائز ہے، غیر قرآن جائز ہے، حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا پہننا شرک۔ نویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے، مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا، مثال ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ نے ڈرنے کا حق، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھکر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی، عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے،
जहन्नुम में अजाब देखा जाएगा। एक शैतान बोलते अरे यार रात भर पैखाने लग गए, पेशाब छूट गया मेरा, नींद नहीं आई, डर लगा, बाहर जाने। देखिए आप, मतलब जितना डर अल्लाह की जहन्नुम से नहीं, उससे ज्यादा डर उनको अल्लाह की मखलूकात से लगता है मुख्तलिफ। लेकिन इसका हरगिज माना ही नहीं। एक साहब मुझसे पूछने लगे कि मुझे, मैंने एक बार ऐसा दर्स में बयान कर दिया और वो एक खतरनाक कुत्ते के सामने जाके खड़े हो गए। लोगों ने पूछा ये क्यों? बोले अब मैं डरता नहीं अल्लाह के अलावा किसी से। मेरे भाई ये माना नहीं था उसका कि आप कुत्ते के सामने, शेर के सामने खड़े हो जाए जाके और बोले मैं डरता नहीं किसी से। माना ये जैसा डर अल्लाह से होना चाहिए। देखिए कहता असबाब डर तो शेर चीते से कर सकते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 जानवरों को तो नमाज में मार सकते हो। उसमें फरमाया सांप नमाज में मार सकते, बिच्छू है। क्यों? नहीं मैं डरता नहीं उनसे, अल्लाह जो करना है करेंगे। नहीं, तहतल असबाब जो कोशिश कर सकते कर दो, पहले मार दो, फिर देखा जाएगा अल्लाह ने जो फैसला किया, काटेंगे नहीं काटेंगे, नुकसान होगा। समझ रहे? फौकल असबाब डरना, ऐसा डर जो अल्लाह से होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह से होनी चाहिए। जैसे बहुत से होते हैं ना जो आशिकी के चक्कर में जाते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत अल्लाह से होना चाहिए कि अगर सामने वाला ना मिले तो तू भी मत जिंदा रहे, मैं भी नहीं, दोनों मर जाते हैं। मतलब अपनी जिंदगी का मकसद भूल जाते हैं। वो वैसी मोहब्बत उन्होंने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से कर ली जैसी मोहब्बत किसी होना चाहिए था, अल्लाह से। समझ रहे? अपनी जिंदगी को खत्म कर ले रहे हैं, अपनी जाने ले रहे हैं, दूसरों की जाने ले रहे हैं। ये हुआ वो मार्च। ठीक, तो वो काम जो खालिस अल्लाह के लिए, मोहब्बत, नफरत, देना लेना, खालिस अल्लाह के लिए, डर, वो किसी और के लिए करें। इसी तरह 10वां पॉइंट, चीजों पर सलीब का निशान बनाना या काले टीके लगाना। चीजों पर सलीब का निशान बनाना या काले टीके लगाना या लटकाना या और कोई शक्लें मुख्तलिफ और भी डिजाइन बनाना, ठीक, इस नियत से कि ये हिफाजत करेंगे, ये भी शिर्क। इसी तरह 11वां पॉइंट जो है, सूरज या चांद या सितारे, ठीक, इनके अंदर, इनके आने और जाने में तासीरात है समझना, तासीर है ये समझना, और काम होने या ना होने का अकीदा रखना, ये भी शिर्क है। जैसे कि आज जो है इतवार के दिन थोड़ा ठीक रहता, पीर का दिन बहुत अच्छा रहता, मंगल का दिन बहुत बुरा रहता, बुध का दिन तो और खतरनाक है। जैसे कि आप सब बीमार हो तो बुध का दिन था, बुध तो खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद जुमेरा दिन बहुत अच्छा है, जुमा के दिन सबसे अच्छा, हफ्ते के दिन बहुत खतरनाक है। डिफाइन किया नाम तो गोया सूरज और चांद और सितारों में तासीर ही तो है। सूरज जब एक दिन निकलता है तो बुराई लाता है, दूसरे दिन अच्छा ही लाता है। सितारों में, सितारों का काम सूरज का तो ठीक है, सितारों कहाँ सितारे, मंगल बुराई लाता है। आज तो मंगल ही निकाल दिया, मंगल। समझे? हमने तो माबूद दुनिया को बना रखा है ना अपने हर चीजों को। देखिए यही तो है, सूरज और सितारों और सैयारों के आने और जाने में तासीर समझना। नहीं आज कोई काम करना मंगल के दिन सक्सेसफुल नहीं होता, जुम्मे के दिन करना अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं। नहीं हम ये अकीदे को नहीं मानते, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, आप अकीदे को नहीं। आप घर में कोई शादी बता सकते मंगल या हफ्ते को? नहीं, वो नहीं करते, जुम्मा रहता है अपने पास। मसला वही तो कहीं ना कहीं आगे फिर मामला अटक रहा है, वही तो मसला अकीदे। नहीं शादी होना तो हमारे घर में असर के बाद ही होना, मगरिब हो गई तलाक हो जाती है 2-4 महीने, सूरज डूब गया मतलब जिंदगी का सूरज भी डूब जाता है। सूरज के डूबने से नहुस तलाक हो सकते हैं रिश्ते में, यही तो है तासीर। ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आज कोई काम मत करो रात में बेटे, तुम पहले नहीं, आज अमावस की रात है, अमावस, आज चांद गायब होगा पूरा है ना, और तुम पायलन है, और पायलन पर और जुल्म हो सकता है अगर तुम पायल हो तो। पायल होगा तो फिर तो पता ना पायल क्या है। बच्चे पैदा 2 तरीके से होते हैं माँ के पेट में, इसके अलावा कोई पोजीशन हो तो फिर उनको सिजेरियन करके निकालना पड़ता है। एक पोजीशन होती है सर पहले बाहर आता है, दूसरा होता है पैर पहले बाहर आते हैं। ठीक, जनरली बच्चे सर से पैदा होते हैं, हाथों से बच्चे पैर से होते हैं। जो बच्चे आड़े हो जाते हैं चाहे पेट की तरफ से पीठ की तरफ से, उनको सिजेरियन करना पड़ता है, वो पैदा नहीं हो सकते नॉर्मली, तो उनको पेट से निकालना पड़ता है। थोड़े पैर से पैदा हुए तो उस पर तुम पहले है, और आज अमावस की रात है। इसी तरह एक और रात पूर्णिमा है बेटा, पूरा चांद है तो मेरे चांद को चांद 2 चांद एक साथ नहीं हो सकते बाहर, अपोजिशन हो जाएगा तो मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज पूर्णिमा है, पूरा चांद है, इससे फना हो सकता है, ये हो सकता है, फना हो सकता है, खानदान पर असर पड़ सकता है, नस्लों पर असर पड़ सकता है, तकदीर पर असर पड़ सकता है, अच्छे और बुरे पर असर पड़ सकता है, तुम बीमार हो सकते हो, तुमको नजर लग सकती है, ये हो सकता है। समझ रहे बात? कहाँ गए थे तुम लोग? गए थे देखो अमावस हो गए थे तो होने से, पूर्णिमा के दिन ये काम नहीं होना है। शादी तुम्हारी मंगल को हुई तो तुम्हारे पास अच्छा हो ही कर सकता है, लगा वैसे तुम शनिचर के दिन दुकान खोले तो तुम्हारी तुम्हारी दुकान सक्सेसफुल होने वाली है ना। शादी जब तो अखरब चल रहा था, जब तो नहीं चल यहाँ पर पता चल रहा था अखरब कैसा पीछे लगता। शादी हुई जनवरी अखरब चांस में, शादी तय होगी कौन सा महीना तय करे आप? दिसंबर में लेंगे, सब होता है रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। और वो आइडिया आता बारातों का स्वागत तो नहीं करना है, बारातों का स्वागत नहीं करना है, क्या करना है? जंतरी लाई जाए पहले, तो जंतरी लाता पुराना कैलेंडर पता नहीं क्या क्या बारी वाली कहा अब निकालो कि वो वक्त कहीं सितारे उस बुरूज में तो नहीं जिसको अकरब का नाम था स्कॉर्पियन बिच्छू, कहीं सितारे उस बुरूज में तो दाखिल नहीं है उस तारीख में, तो अकरब पीछे लग जाता था, अकरब मतलब बिच्छू पीछे लग जाता, लिहाजा हम नहीं कर सकते। ये सब ग्रीक मैथोलॉजी है। स्कॉर्पियन किंग बोल की पिक्चर भी है, स्कॉर्पियन के ऊपर बहुत वो सितारा है, बहुत खतरनाक सितारा है, वो किसके पीछे लग जाता है? वहां वो अकरब लगता है, स्कॉर्पियन पीछे लग जाता है किसी भी काम का। देवता भी है लेकिन खतरनाक देवता, देवताओं की भी हवा निकाल देता है, इतना खतरनाक। मतलब स्कॉर्पियन जो उनके गॉड्स हैं
जो ग्रीक मैथोलॉजी है उनको भी तकलीफ देता है, इतना खतरनाक देवता है, मतलब माबूद है उनका, बुत है उनका, तो वो मुसलमानों को भी टच कर सकता है लाइफ्स को, तो लिहाजा औलाद ठीक है, फला तुम करने जा रहे हो ये इस दिन होना चाहिए, अगर सिजेरियन करना है, बच्चे की पैदाइश नॉर्मल नहीं हो रही तो इस दिन कराओ, ये दिन मनूस होता है, इस दिन मत कराओ, सच इस घड़ी कराओ, इस घड़ी मत कराओ, शादी करना है तो डेट ये तय करो, इस घड़ी तय करो, ये घड़ी तुम्हारे लिए अच्छा, नाम ऐसा रखो जिसके अब्जद, अब्जद समझते ना, अलिफ का होता हजार, ब का होता अब्जद, एक सिस्टम होता अलिफ बा तासा को अरबी में, ये गलत अमल है लेकिन लोग करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं, उसको प्लस करते हैं, उसका बोलते हैं रिजल्ट ऑड आना, ऑड समझते ना, ताक आना, जुफ्त नहीं आना, ऑड नंबर 1 13, तो बहुत अच्छा है। गाड़ी का नंबर लो तो कैसा लो, ऐसा लो कि सारे नंबर मिल जाए तो अच्छा होना नंबर, तो 2 1 3 7 तो सब मिला के ऑड आना, फिर 2 और 1 3 हुआ, फिर 3 2 1 3 7 2 और 1 3 और 3 6 और 7, 6 और 7 कितना हो रहा, हाँ 13, 13 अच्छा है, ऑड नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर। अगर इसका पॉजिटिव आता है ना एक्सीडेंट जल्दी होते, नेगेटिव अच्छा ना बहुत एक्सीडेंट्स कम होते, वाह रे वाह, है ना। तो ये है सूरज और सैयारों में तासीर समझना कि इनके आने जाने से अच्छा या बुरा होता है, ये भी शिर्क है, याद रखिए। इसी तरह जो है बदशगुनी लेना, बदशगुनी शिर्क असगर है या तौहाम जिसको हम कहते हैं बदशगुनी। आसम की हदीस है जिसने बदशगुनी ली और किसी बदशगुनी ने उस अमल से रोक दिया, उसने शिर्क किया, बदशगुनी ने किसी अमल से रोक दिया, बिल्ली चले गई अब अपना आगे नहीं जा सकती, बदशगुनी, तुवाल गिर गया तो मेहमान आएंगे तो आज बाहर मत जाओ, मेहमान को रिसीव करना, कौवा चिल्लाया तो ये होता है ना, घर के अंदर जो है मुंगनी का झाड़ नहीं लगा रिश्ते नहीं आते, है ना, इसी तरह वो चीकू लगाए तो फला होता, तौहाम और बदशगुनी, दूध खा के गए तो जॉब मिल जाती, आसमान के नीचे सफेद चीज खाए तो दिवालिया निकल जाता, बेड़ा गर्क हो जाता, है नहीं, देखिए ये तौहाम, चप्पल उल्टी हो गई तो तकदीर पलटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कोई बुराई घर में आए तो झाड़ू से कचरा निकालने से तकदीर बदल सकती है, ये सब किए जा रहे हैं भाई अमाल। देखिए नमक थोड़ा सा लेके घुमा दिया जाए तो बुरी से बुरी नजरों को निकाल देता है, झाड़ू का फंडा लेकर अगर घुमा दिया जाए तो अच्छी से अच्छे जिन और शैतान का असर खत्म हो जाता है, होता है। अगर पीठ में फला चीज हो गई तो पैलन की चप्पल से अगर किया जाए तो काम निकल जाता है, दूसरा और तीसरा और खुरचर से काम नहीं होता है, जब पहले के बाद दूसरा तीसरा और आखिरी खुरचर होता है काम नहीं होता, पैलन की चप्पल पीठ में चप्पल से इलाज कर सकते हैं मसला नहीं, लेकिन ये पैलन की चप्पल क्यों, ये अकीदा खतरनाक है, ये अकीदा मसला है, मैं ये कह रहा हूँ अमाल को एक अकीदे के बगैर, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब शिर्क है, बस शगुनी लेना, तौहाम लेना। इसी तरह जो 13वां जो है रिया, दिखावा करना, कोई अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदक़ात, खैरात, लिबास, कपड़े, गाड़ियां, जो कुछ है ये सोच के लेना कि लोगों में एक भाग जमेंगी, वैल्यू बनती, स्टैंडर्ड बनेगा, नाम लेंगे लोग, फला होगा, पहचान बढ़ेगी, ये तमाम शिर्क है। जैसे आप सुनिए बुखारी की रिवायत है, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, वमन सामा युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के रोजे रखे उसने शिर्क किया, वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे को सदका किया उसने शिर्क किया। सब चीजों के हवाले में नहीं दे पाऊंगा इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स है, इसलिए मैं सरासरी रख रहा हूं। इसी तरह 14.14 है गैरुल्लाह की कसम खाना, अल्लाह के अलावा किसी कसम खाना, काबे की कसम, नबी की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, ये तमाम क्या है, बच्चों की कसम, औलाद की कसम, बड़े की कसम, शौहर की कसम, बीवी की कसम, क्या है, सब शिर्क है। इसलिए कि हम किसी की कसम खा सकते, सिर्फ खाना है तो अल्लाह की। ये मुस्नद अहमद की रिवायत, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठा ली उसने शिर्क किया। समझ रहे हैं बात को, ये शिर्क है। इसी तरह हम देखते हैं शिर्क कितना है, कसमों का तो बहरहाल कसम खा, चल मेरे बच्चे की कसम मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, गलत, हराम, ये कसम हराम है, शिर्क है। 15वां जो है गैब की बातें मालूम होने का या करने की कोशिश करना शिर्क है। जैसे आपने फरमाया जो गैब की बातें मालूम करने किसी के पास जाए, जो वो मालूम करके बताओ, उस पर तस्दीक कर दे कि हाँ सही है, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी इबादत ज़ाया हो गई। समझ रहा, गैब की बातें मालूम करने की कोशिश करना या मालूम होने का दावा करना, दोनों क्या है, शिर्क है, याद रखिए। और गैब की बातों का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, गैब की बातें मालूम कर, कल नतीजा क्या होगा पता है, कल औलाद कौन सी होने वाला, लड़का लड़की पता है, फला चीज हुई तो पता है, आफत कब आने वाली पता है। और अगर ये साबित नहीं हुआ, बाबा ने बोली कल तो लड़का होगा, अब आप कल आगे बाबा दुनिया को तो क्या चाहिए, लड़के चाहिए, बाबा ये तो लड़की होगी, बेटे जर्रा पे से हो गया, जर्रा पे से, जर्रा तो 9 महीने पहले का मसला है, जर्रा पे से कुछ होना है तो 9 महीने पहले हो, जो कुछ हुआ। आज कैसा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता, तुमने तो कल बोले, आपने कल बोले कि मुझे लड़का होगा, तो जर्रा तो जब होना था कि जर्रा ऐसा होगा तो ऐसा हो गया, आज कैसा असर पड़ता है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8 साढ़े 8 महीने बाद कोई जिन शैतान असर डाल के उसका सेक्स बदल दे, अंदर जाके उसका लिंग बदल दे कि नहीं लड़का लड़की कर तकलीफ दे दे। कितना तुम गलत थे मतलब इस मामले में, ये सिर्फ गैसवर्क है। आप कल तूफान आने वाला, नहीं आया तो मेरे को उठा के बोले समंदर में डाल दिया, तूफान नहीं आया, अरे बहुत मैंने तपस्या किया, बहुत वो किया, खुश कर दिया तो उधर निकल गया, तुम बच गए, एहसान मानो मेरा।